قرآن مجید میں ہے کہ تم وسیلے کے ذریعے مجھے تلاش کرو اور یہ کہ صراط مستقیم پہ چلو، اس کا کیا مطلب ہے؟ وسیلہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ذریعہ ہی ہے۔ زندگی کو دیکھیں، بات صرف اتنی ہے جو اللہ کریم نے بڑی واضح طور پر ارشاد فرما دی ہے۔ یہ پھر بنیاد پہ بات جاتی ہے کہ انسان کے ساتھ زندگی اور زندگی کی ضروریات اور اس کی مجبوریاں اور اس کی افادیتیں شامل ہیں، اور پھر اس کے بعد اس انسان کے ختم ہونے کا واقعہ ہے۔ تو انسان کتنی کوشش کر لے گا اور کیا حاصل کر لے گا؟ مقصد یہ ہے کہ آج تک ساری کائنات کے جتنے بھی ذی جان اور ذل ارواح اشیاء یا انسان جو بھی ہیں، سارے مل کر اگر اللہ کی طرف چل پڑیں اور چلتے رہیں، تب انہوں نے کیا حاصل کر لینا ہے؟ کیونکہ یہ بہت لمبے فاصلے ہیں اور دور کا سفر ہے۔ تو اگر انسان کی اللہ سے رابطے کے لیے کوشش ہو یا اس کے لیے سفر ہو، تو وہ کتنا سفر کر لے گا اور کہاں تک پہنچے گا؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ وسیلہ اور راستہ تلاش کرو، تو اللہ تعالیٰ کا راستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی مارکڈ راستہ نہیں ہے کہ نشان لگایا ہوا ہے کہ اس راستے پر چلو، یعنی جیسے کوئی سڑک ہو۔ یہ اعتماد اور یقین کا راستہ ہے اور عمل کا بھی نہیں، کیونکہ عمل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس کا یقین کمزور ہو اور اس کا عمل اگر صحیح بھی ہے تو پھر وہ عمل نامقبول ہوگا۔ ایسا اکثر ہوا کہ ایک آدمی جو باطنی طور پر اسلام کے خلاف ہے مگر مسلمانوں کی صف میں شامل ہے، ان جیسا عمل کرتا ہے، ان جیسی حرکات کرتا ہے اور مسلمانوں جیسی ساری وابستگی رکھتا ہے، مگر نیت کا ویسا نہیں، تو اسی کا نام ہے منافق۔ منافق وہ ہے جو اسلام کے کیمپ میں رہے اور اسلام کو دل سے پسند نہ کرے۔ منافقین اکثر مل جاتے ہیں، گویا کہ ہر عمل بھی وسیلہ نہیں بنتا اور عمل بھی راستہ نہیں بنتا۔ راستہ جو ہے یہ یقین ہے اور وسیلہ بھی یقین ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تو نے کشتی پر سوار ہونا ہو، تم اللہ پر اعتماد کر کے چلتے جاؤ، پھر پار ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنی بات پر، اپنی صفات پر اور اپنے ایمان پر خود یقین کرو، کیونکہ آپ نے کبھی کسی فارمولے کے مطابق ثابت نہیں کر سکنا کہ یہ اللہ ہے۔ تو اللہ کی لگن جو ہے یہ اللہ کا سفر ہے، لہٰذا آپ اس لگن میں رہو اور اس خیال میں رہو۔ اس سفر میں اللہ کا ثبوت آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس طرح اگر آپ اللہ کا سفر کریں گے تو یہ اچیومنٹ ہوگی، یہ بڑا حاصل ہوگا۔ اللہ کا ثبوت ممکن نہیں ہے۔ اس طرح تو جو پچھلی اچیومنٹ ہے، جو پچھلا حاصل ہے، وہ بھی آپ آگے پیچھے کر بیٹھیں گے۔ تو مدعا یہ ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ آپ اللہ کے راستے پر چلو، سیدھے راستے پر، اور وہ راستہ ہے ان لوگوں کا جو سمجھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا انعام ہے، یعنی کہ رحمتیں ہیں۔ کسی انسان پر اس وقت تک رحمت نہیں ہے جب تک وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر رحمت ہے۔ مثلاً آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی امیر ہے مگر دنیاوی طور پر اپنے تناظر حالات میں پریشان ہے۔ امیر آدمی ہے لیکن پریشان ہے۔ غریب آدمی اسے کہتا ہے کہ تجھے کیا پریشانی ہے؟ کہتا ہے کہ وہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرا کہنا نہیں مانتا، اس لیے میرے واقعات اچھے نہیں ہیں، میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ غریب آدمی کہتا ہے یہ تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، مگر تمہارے پاس تو پیسے ہیں، تم پیسے کے ذریعے اپنے حالات قابو کر لو۔ وہ کہتا ہے کہ امیر لوگوں کے بچے بھی کہنا نہیں مانتے، غریبوں کے بھی کہنا نہیں مانتے، تو پھر دولت نے ہمیں کیا دے دیا؟ سوال یہ ہے کہ وہ جو مسائل غریب کے ساتھ ہیں، واقعاتی طور پر وہی مسائل امیر کے ساتھ ہیں۔ آپ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک غریب مریض ہے اور اسی بیماری کا مریض ایک امیر آدمی بھی ہے، اور پھر وہ امیر مریض جو ہے وہ علاج کے لیے باہر بھی چلا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر جو زندگی ہے اس کے غم کا بوجھ، تکلیف کا بوجھ تقریباً برابر ہے، باقی سارے بوجھ آپ کے اضافی ہیں۔ اب آپ پیسوں کا بوجھ اٹھا لو تو یہ آپ کا ایک الگ بوجھ ہو جائے گا، فالتو بوجھ ہو جائے گا۔ تو سب کے لیے غم برابر ہے، تکلیف کا بوجھ برابر ہے، دین کے حوالے سے بوجھ برابر ہے، اور آگے محاسبہ اور گرفت بھی برابر ہے۔
تو پھر یہاں کی جو نابرابری ہے وہ صرف آپ کا اپنا ہی حسن خیال ہے، باقی نابرابری یہاں ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اچھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر انعام ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انعام ماننے والے پر ہوتا ہے، اس پر جو انعام کو مانے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں، درد ہے، آنکھوں میں درد ہے، تکلیف ہے۔ وہ درد تکلیف تو بیان کرتے جا رہے ہیں، مگر آنکھوں کی جو نعمت ہے کیا کبھی اس کا شکریہ بھی ادا کیا؟ شکر والا کہتا ہے بہت ساری بینائی چلی گئی ہے، مگر شکر ہے کہ تھوڑا سا چاند تو نظر آتا ہے۔ اب یہ نعمت ہے تو وہ چاند کو دیکھتا ہے، سورج کو دیکھتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اور دوسرا جو شکر والا نہیں کہتا ہے کہ میں مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، میں ذرا دور سے شکل نہیں پہچان سکتا، تو یہ اس کے لیے ایک الجھن ہے، عذاب ہے۔ گویا کہ ماننے والے کے لیے جو نعمت ہے، نہ ماننے والے کے لیے وہی مصیبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اپنے لیے انعام سمجھا۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ اپنی اس زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھ کے قبول کرنا۔ اس کے علاوہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کے علاوہ صراط مستقیم کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کے پیچھے چل پڑو، پہاڑوں میں چلے جاؤ یا دریاؤں میں چلے جاؤ، بلکہ زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھ کے بڑے یقین کے ساتھ قبول کر لینا کہ یہ میرے پہ اللہ کا انعام ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ اور انمتا علیہم ہے، یہ تیرے اوپر بھی انعام ہے۔ اب تیرے اوپر کیا انعام ہے؟ اب تم جائزہ لیتے رہو۔ داتا صاحب رحمت اللہ پر کیا انعام ہے؟ داتا صاحب رحمت اللہ کی اصلی زندگی جو ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا وطن تو چھوڑ دیا، تو گھر نہیں چھوڑتا، شادی بھی انہوں نے نہ ہی کی، بچہ بھی کوئی نہ ہوا، اور وہ پردیس میں کوئی پیسے تو نہیں لے کے آئے تھے۔ وہاں غریب اور غریب الوطنی دونوں ہی ہیں، بلکہ غریب الدیار بھی ہیں۔ اور پھر یہ مشکلات کے پردیس میں یہ الجھن کے کوئی بات مانی کوئی نہ مانی۔ اللہ تو وہی ان کے اپنے ملک میں بھی اللہ ہے، مگر انہوں نے ایک پیر کو پیر مانا، اور اس پیر نے کیا کام کیا کہ فرمایا تو جا، یہاں غزنی سے نکلتے ہوئے لاہور جا کے ہندوؤں میں تبلیغ کر، گویا کے دشمنوں کے علاقے میں بھیج دیا۔ اب اس کو آپ انعام کہتے ہیں۔ آپ نے یہ داتا صاحب رحمت اللہ دیکھے ہوئے ہیں جن کا سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اور وہ داتا صاحب رحمت اللہ جن پر اصلی انعام تھا وہ آپ نے نہیں دیکھے کہ کس مقام سے چل کر کس مقام تک پیدل آئے، گھر بار چھوڑ کر آئے، ماں باپ کو چھوڑ کے آئے، ہر چیز کو چھوڑ کے آئے، ایون وہ پیر جو حکم دینے والا ہے اس کو بھی چھوڑ کے آئے، یعنی جس کے حکم کے نام پر سفر ہو رہا ہے اس کو بھی چھوڑنا پڑا۔ گویا کہ یہ ہے ان پر انعام۔ اور جب انعام ہو رہا تھا اس وقت ان کی زندگی ویسی ہی تھی جس طرح آپ لوگوں کی ہے۔ ان پر جو انعام آج ہو رہا ہے آپ تو اسے دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ آستانے کو داتا صاحب رحمت اللہ سمجھ رہے ہیں، مگر وہ تو بڑی مشکلات میں سے گزرے۔ اگر آپ کو یہاں سے پیدل بھیج دیا جائے کہ پشاور تک پیدل جاؤ تو میرا خیال ہے ناممکن ہے پیدل جانا۔ اس زندہ زندگی میں تو مشکل ہے کہ سفر کرنا، اور وہ بھی پیدل۔ اس زمانے کا تو رواج تھا۔ اس طرح خواجہ صاحب رحمت اللہ اور دوسرے بزرگان دین کو دیکھیں۔ گویا کہ انمتا علیہم کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے زندگی کو جو اللہ نے انہیں دی ہے اس کا انعام سمجھا، ان کے لیے یہ زندگی صراط مستقیم ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی زندگی کو غضب سمجھا تو پھر یہ راستہ دین کا نہیں ہے۔ ایسا شخص کہتا ہے عذاب ہی ہے زندگی، مشکل ہی ہے، کبھی خرچ بڑھ جاتا ہے، کبھی آمدن گھٹ جاتی ہے، کبھی صحت خراب ہو جاتی ہے اور بیماری آ جاتی ہے۔ ساری الجھنیں مجھ غریب کے اوپر ہیں، ہر وقت ہی گلہ، ہر وقت ہی شکایت رہتی ہے۔ ایسے شخص نے زندگی کو غضب کے طور پر دیکھا کہ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈراتا ہے۔ تو جس شخص نے زندگی کو غضب کے طور پر دیکھا ہے اس کے لیے زندگی جو ہے وہ کبھی دین نہیں بن سکتی۔ گویا کہ اس زندگی کا ساتھ آپ کا جو ایٹریبیوٹ ہے، گویا کہ اس زندگی کے ساتھ آپ کا جو ایٹریبیوٹ ہے، جو آپ کا رویہ ہے، وہی آپ کے لیے دین ہے، اور جو آپ کا نظریہ ہے وہی دین ہے۔
اگر آپ نے اس کو اللہ کی رحمت سمجھا تو یہ آپ کے لیے دین ہے، اور اگر آپ نے زندگی میں الجھنیں ہی تلاش کی ہیں تو دین نہیں ملے گا۔ اگر الجھنیں دیکھنی ہیں تو پھر دیکھو کہ پیغمبر یتیم پیدا ہوتے ہیں، اب اس میں الجھن کیا ہے؟ مگر الجھن نکالو تو الجھن ہی الجھن ہے، اور اگر آپ اس میں انعام دیکھو تو پتہ چلے گا کہ یتیموں کو پیغمبری مل رہی ہے۔ یہ تو آپ کا اپنا حسن خیال ہے کہ آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں، اس لیے انعام دیکھیں گے تو پھر تو انعام ہے، اور نہ نظر آئے تو پھر آپ کو انعام نظر نہیں آئے گا۔ تو اس آدمی کو زندگی انعام لگتی ہے جو اپنی زندگی کو انعام سمجھے۔ تو یہ دین کا راستہ ہے۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک وسیلہ پکڑا ہے تو دوسرا وسیلہ نہ پکڑنا۔ اللہ کی طرف وسائل نہیں لے جائیں گے بلکہ وسیلہ لے جائے گا، اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے، لوگ وسائل بنا لیتے ہیں اس لیے اصل وسیلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سفر کر رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے کیا کرتے ہو اس سلسلے میں؟ کہتا ہے نماز پڑھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے آج آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ کہتا ہے نہیں، آج میں قوالی سن رہا ہوں۔ گویا کہ اگر ایک وسیلہ ہے تو اس وسیلے کو دوسرے وسیلے سے نہ توڑو۔ میری بات سمجھ آئی؟ دوسرا آدمی تو وسیلہ کر رہا ہے اور وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے۔ مثلا درود شریف پڑھتا جا رہا ہے تو پڑھنے دو اس کو، اور تم جو کچھ کرتے ہو کرتے جاؤ۔ اپنا وسیلہ جو ہے اسے محفوظ رکھو، یہ نہ ہو کہ کسی اور سے وسیلے پوچھتے رہو۔ آپ اپنے وسیلے پر پورا اعتماد کریں۔ وسیلے کا قیام ہونا چاہیے، اور آپ کا قیام جو ہے وہ دین کے اندر ہو۔ ایک آدمی نے کسی انسان کو وسیلہ بنا لیا اور پھر کہتا ہے کہ وہ انسان غلط نکل آیا۔ اگر تیری وابستگی اللہ کے لیے ہے تو تیری وابستگی غلط تو نہیں ہو سکتی، اور اگر تیرا عقیدہ، تیرا یقین قائم ہے تو غلط مقام پر بھی تجھے صحیح راستہ مل جائے گا، اور وہ مقام بھی صحیح ہو جائے گا۔ مثلا کبھی آپ یہ دیکھو کہ ماں باپ دین میں اولاد سے کم ہیں، یعنی اولاد دینی مدارس میں پڑھ جائے اور ماں باپ نے نہ پڑھا ہو تو ماں باپ کے پاس دینی علم کم ہوگا، لیکن ماں باپ کا مرتبہ ہمیشہ بڑا ہے اور وہ ہمیشہ اولاد کے لیے دعا کریں گے۔ تو مدعا یہ ہے کہ ماں باپ کا ایک ایسا مقام ہے جن کے پاس دینی علم کم ہونے کے باوجود اولاد کے لیے دینی مرتبہ اور منصب قائم رہتا ہے، ہر چند کہ ان کی اولاد دین میں بہت زیادہ علم رکھتی ہو تو یہ ایک ایسا وسیلہ ہے جو قائم رہتا ہے۔ تو جب آپ کہتے ہو کہ وسیلہ پکڑو تو مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے کثیر الوسائل رجوع نہ کرو، اللہ کی طرف ایک وسیلہ لے کے آپ چل پڑو۔ کلمہ پڑھ لیا، اسلام آ گیا، اور اب آپ قوت کے ساتھ وسیلہ پکڑو اور اللہ تعالیٰ کی طرف اسی وسیلے کے حوالے سے کوشش کرو، اور پھر آپ کو اس طرح بات دریافت ہو جائے گی۔ بے شمار لوگوں نے بے شمار جگہوں پر دیکھا اور بلی کی مثال دیتے ہیں کہ جس بلی کو جس بل سوراخ سے خوراک ملی ہے وہ اکثر اس سوراخ کے پاس ہی بیٹھتی ہے۔ جس بلی کو دیوار پر اڑتی چڑیاں ملی ہے وہ دیوار پر رہے گی، جس نے درخت سے چڑیاں پکڑی ہے وہ درخت پر ہی رہے گی، تو جس کو جہاں سے جو ملا ہے وہ وہیں رہ جائے گا۔ گویا کہ ہر چیز اپنے وسیلے کو محفوظ کر رہی ہے، وہ مر جائے تب بھی اس کی خوراک وہیں سے حاصل ہوگی، اس کا عقیدہ وہیں رہے گا۔ تو دیوار سے چڑیاں پکڑنے والی بلی ساری عمر دیوار پر ہی رہتی ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو فضل ملا، فیض ملا، اگر آپ وہاں سے اکھڑ گئے تو پھر آپ کے پاس نہ فضل ہے اور نہ فیض ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ فضل اور فیض استقامت کے علاوہ کسی شے کا نام نہیں ہے۔ تو جس کو آپ فضل کہہ رہے ہیں یا فیض کہہ رہے ہیں یہ استقامت ہے۔ ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے کہ لوگ کئی پیر بناتے ہیں، پیر تو ہوتے ہی بادشاہ لوگ ہیں، مگر آپ لوگ جو ہیں ان سے بھی زیادہ بادشاہ ہیں کہ آپ نے بہت سارے پیر پکڑ رکھے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ پیر صاحب کے کتنے مرید ہو گئے ہیں؟ بھائی 20,000 ہو گئے ہیں۔ اور آج کل کسی مرید سے پوچھیں کہ بھائی تیرے کتنے پیر ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کوئی 20-25 تو ہوں گے ہی۔ ایسا مرید جہاں کسی کا پتہ چلا وہاں چلا گیا، کہیں اور خبر سنی تو وہاں چلا گیا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کے لیے وسیلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اعتماد کے اندر قائم رہیں۔ یہ کہنے والی بات نہیں ہے بلکہ صرف سمجھنے والی بات ہے۔ اس وسیلے کو جس کو آپ نے قائم رکھ لیا وہ وسیلہ قائم نہیں ہو سکتا۔
جب تک آپ کو یقین نہ ہو وہ کبھی قائم نہیں ہو سکے گا، اور اگر وہ قائم ہو گیا تو یہ یقین کی انتہا بن جاتا ہے، وسیلہ ہی یقین بن جاتا ہے۔ جب یقین پختہ ہو جائے تو پھر اللہ کے علاوہ آپ کو اور کیا بات نظر آئے گی؟ مقصد یہ ہے کہ جب آگ کے اندر ایک پیغمبر چھلانگ لگاتا ہے، بے خطر کود پڑتا ہے، تو آگ میں دیدار الہی اور وصال حق ہو جاتا ہے۔ اب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آگ میں تو وصال حق نہیں ہوتا، ہر چند کے وہ گلزار ہو گئی، مگر یہ ان کے لیے وصال حق ہے۔ یقین کی انتہا ہی وصال حق ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ دو طریقے سے ملتی ہے۔ ایک تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے جائیں، اگر یقین ٹوٹتا جائے تو آپ اسے جوڑتے جائیں، گریباں چاک ہو جائے تو پھر اس کو سی لیں، پھر یہ ہوگا کہ کبھی عقیدہ ٹوٹ گیا اور کبھی قائم ہو گیا، بس آپ سفر کرتے جاؤ حتیٰ کہ عقیدہ قائم ہو جائے گا۔ آپ کوشش کرتے اور ہمت کرتے جائیں تو افلاک سے نالوں کا جواب آ ہی جائے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ کے عمل سے بے نیاز ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ خود تلاش کرتی ہے اور خود شکار کرتی ہے۔ آپ اگر حسن انتظار پیدا کرو تو آپ کے لیے حسن انجام آ جائے گا۔ اچھے وقت کا انتظار ہی اچھا وقت ہے، اچھے آدمی کا انتظار ہی اچھی بات ہے، اچھے انجام کا انتظار ہی بذات خود انجام ہے، اور خدا کی رحمت کا انتظار ہی ابتدائی رحمت ہے۔ خدا کی نسبت سے جب آپ رجوع کر رہے ہیں، جب آپ اس کی طرف لگن کر رہے ہیں، تو وہیں سے آپ کا خدا والا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ خدا جو ہے وہ روشنی کی طرح آپ کے خیال ہی کے ساتھ ہے کہ سورج کی روشنی جہاں سے آپ نے دیکھنی شروع کی وہیں سے سورج شروع ہے، حالانکہ وہ روشنی ہے اور سورج تو نہیں ہے۔ تو آپ چلتے چلے جائیں، جہاں تک سورج کی روشنی آ رہی ہے یہ آپ کے لیے سورج ہے، کیونکہ آپ کے لیے فرق کرنا بڑا مشکل ہے کہ سورج اور دھوپ میں فرق کیا ہے، کیونکہ ہم سورج کے پاس نہیں جا سکتے، اور یہ ہمیں یقین ہے کہ ہم پاس نہیں جا سکتے، تو اس لیے خدا کے ساتھ وصال حق جو ہے یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ وصال حقیقت کی حد تک آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب آپ رجوع کر رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تو پھر دو طریقے ہوں گے۔ ایک یہ کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اور یہ آپ کو انعام ملا ہے، دوسرا یہ کہ کوشش کوئی نہیں کی ہے بلکہ اللہ نے خود ہی مہربانی کی ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کوئی ایسے عمل کرتے ہوں گے جس سے پیغمبر بن جاتے ہوں گے، مگر ایسا نہیں۔ اللہ نے خود پیغمبر بنائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود جس کو چاہے اس کو نواز دے۔ محنت کبھی کبھی سرفراز ہو جاتی ہے تو محنت بھی سرفراز ہوتی ہے، مگر کچھ لوگ محنت کے بغیر ہی محنت کا نصیب لاتے ہیں۔ اس لیے آپ دونوں طریقوں پر چلا کرو کہ محنت بھی اچھی ہو اور یقین بھی قائم ہو جائے۔ محنت جو ہے اس پر پورا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ یہ نصیب پر دار و مدار ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ اچانک گھر بیٹھے بیٹھے ان کو مرتبہ مل جاتا ہے، اور پھر بعد میں کوشش کرتے کرتے وہ مرتبہ نہیں ملتا۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے ایک واقعہ ہو جاتا ہے، مثلا ایک آدمی اچانک شعر کہنا شروع ہو جائے، بیٹھے بیٹھے یہ ہو جائے، آپ سیکھتے چلے جائیں مگر شعر نہیں کہہ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں جو زندگی میں بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہیں، بہت سارے واقعات جو ہیں یہ آپ کے مانگے بغیر ملتے ہیں۔ بینائیاں ملی ہیں، رسائیاں ملی ہیں، شکل ملی ہے، صحت ملی ہے، اور یہ سب آپ کو مانگے بغیر ملا ہے۔ اسی طرح مانگے بغیر راستہ بھی مل جاتا ہے، صرف آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرو تو آپ کو وہ راستہ مل جائے گا۔ اور کوشش کرنے والا جو ہے کوشش بھی کرتا ہے۔ اب آپ یہ نہ کرنا کہ کبھی اس طرف جانا اور کبھی اس طرف جانا، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کا رہبر کون ہے؟ شوق، ذوق سفر ہی آپ کا رہنما ہے، اور اگر ذوق سفر نہ ہو تو رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ مسافر جو ہے اس نے کہیں بھی نہیں جانا بلکہ صرف ذوق سفر کے پاس جانا ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ 60 میل ادھر جانا ہے، فاصلہ طے کر لینا ہے، بلکہ صرف آپ کے اندر ذوق سفر پیدا ہو جائے گا، بیٹھے بیٹھے اللہ کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کوئی باہر کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ایک مقام اپنے آپ کے لیے دریافت کرنا ہے۔
وہی پھر آپ کو صحیح راستے پہ لے جاتا ہے، اور اپنے اندر حقیقت کو دریافت کرنے کے لیے جو مقام ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہاں گمانوں کے لشکر ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے پاس ایک وسیلہ آ جائے گا اور آپ اپنے یقین کو اور پختہ کر لو۔ پھر وہ یقین جو ہے جب مکمل ہو جاتا ہے یا پختہ ہو جاتا ہے تو آپ پر حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ اس بات پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اس لیے اپنے شبہات کو، اپنے شکوک کو اور زندگی کے اضطراب کو دور کیسے کرنا ہے؟ یقین کے ساتھ۔ آپ اپنے ٹمارو پر یقین کرو۔ ٹمارو کا معنی آنے والا کل۔ آنے والے کل پر یقین کرو کہ تمہارے لیے ایک بہتر مستقبل آ رہا ہے، بہتر وقت آ رہا ہے۔ اور اگر آپ اندیشہ کرتے جاؤ گے کہ ہمارے لیے برا وقت آئے گا تو برا وقت ہی آئے گا، بلکہ آج ہی سے برا وقت ہے۔ تو جو سزا کے انتظار میں ہے اس کی سزا شروع ہے، جو آدمی انعام کے انتظار میں ہے اس کا انعام شروع ہے۔ اس لیے سزا اور انعام کے نام دوزخ اور جنت ہیں۔ تو دوزخ کا انتظار کرنے والے کی زندگی دوزخ ہو چکی ہے، اور جنت کا انتظار کرنے والے کی زندگی ابھی سے جنت ہو چکی ہے۔ لہٰذا پھر بہشتی دروازے زندگی میں ہی کھلتے ہیں کہ ہمارے لیے اب جنت ہی جنت ہے۔ تو آپ جنت کا انتظار کرو، آگے جو اللہ کرے گا وہ اس کی مرضی ہے، لیکن تو اچھا انتظار کر۔ تو حسن انتظار جو ہے یہ بھی اللہ کا ایک راستہ ہے، اور پختہ یقین جو ہے یہ انسان کی اپنی زندگی میں ہوتا ہے۔ زندگی روشن جبیں کا نام ہے، زندگی پختہ یقین کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تیری جبیں کے اندر سجدہ نہیں ہے تو پھر اور سجدہ کہیں نہیں ہے۔ یقین کا مسافر چلتا ہی رہتا ہے، اس لیے آپ وسوسوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چلتے چلو، اور یہ اللہ کی مہربانی ہو جاتی ہے کہ مسافر کا سفر جاری رہے۔ اس میں منزل نہیں آنی، بس یقین قائم رہے۔ اگر یقین قائم ہو گیا تو پھر منزلیں جو ہیں خود بخود ہی آپ کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہیں۔ منزل کا ساتھ ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ سفر کرتے جا رہے ہیں اور یقین پختہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے یقین ہونا چاہیے اپنے آپ پر، اپنے اللہ پر، اور اللہ کی مقرر کی ہوئی رحمت پر جو اس نے کی ہے۔ پھر آپ کے لیے یقین ہی یقین ہے۔ تو وسیلہ پکڑنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ یقین کو پختہ کرو۔ کوشش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یقین کو پختہ کرو۔ حاصل کیا ہے؟ پختہ یقین۔ اور انجام کیا ہے؟ پختہ یقین۔ تو یہ سارا کچھ یقین سے چلتا ہے۔ اپنے آپ کو بدقسمت کہتے جاؤ گے تو بدقسمت ہی بن جاؤ گے، حالانکہ قسمت کچھ بھی نہیں ہے۔ قسمت صرف مقابلے کا نام ہے۔ اور اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ لاہور شہر کا قطب وہ ہے جو تمہارے علاقے میں جوتی بناتا ہے، جوتی گانٹھتا ہے، یعنی موچی ہے، تو پھر آپ اگر قطب بننے کی خواہش کریں گے تو پھر موچی ہی زیادہ باعث عزت ہوا۔ اگر یہ بات جاننے کے بعد کہ وہ واقعی قطب ہے اور آپ اپنی زندگی پر انسسٹ کرو، اصرار کرو، تو پھر آپ کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر قطب نے ہی وہ کام شروع کر دیا تو پھر تم لعنت بھیجو اس زندگی پر جو تم گزار رہے ہو۔ تو پھر تم موچی سے کم ہی کوئی کام کرو، کیونکہ تمہارے پیر نے موچی کا کام شروع کر دیا۔ اس لیے آپ یہ سمجھو کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ آپ کی دنیاوی حالت کا آپ کے یقین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تیرے یقین کے ساتھ۔ تو یقین کون ہے؟ تو آپ۔ اور تو آپ کتنا سارا ہے؟ جتنا تو قبر میں ہے اتنا ہی تو آپ ہے، جتنا تو ماں کے پیٹ میں ہے اتنا تو آپ ہے، جتنا تو سوتا ہے چارپائی پہ اتنا تو آپ ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تیرا اپنا ہی نہیں ہے۔ تو آپ بتاؤ کہ آپ اوریجنل کتنے ہو، اصلی کتنے ہو؟ اتنے ہو جتنا آپ کا فائنل مقام ہے، تو اسی کی اصلاح کرنی ہے۔ اور تم پتہ ہے کیا کرتے ہو؟ تم لوگ عجیب ہو، تم حالات کی اصلاح کرتے رہتے ہو، اور کرنی خیال کی اصلاح تھی۔ تو لوگ حالات کی اصلاح کرتے رہتے ہیں جبکہ خیال وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ تو جھوٹے کے لیے امیر ہونا بھی جھوٹی بات ہے، اور سچے کے لیے غریبی بھی سچی بات ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ پہلے جو اصلاح اور جو اچیومنٹ ہے وہ آپ کے حال کی ہے اور خیال کی ہے، نہ کہ ان ظاہری حالات کی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اپنے ان حالات، ظاہری حالات سے علیحدہ ہو کے دیکھو۔ جتنے تم سنگولر ہو، جتنے منفرد ہو، اس کا یقین کیا ہے؟ کیا آپ مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ کیا اللہ رحم کرتا ہے؟ ہم مانتے ہیں۔ کیا کبھی کبھی رحم نہیں کرتا؟ یہ بھی ہم مانتے ہیں۔
کیا اللہ پیسے دیتا ہے؟ ہم مانتے ہیں۔ کیا کبھی لے لیتا ہے؟ یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ یعنی کہ اگر سکھ دے پھر بھی ہم اس کا سجدہ کرتے ہیں، اور اگر دکھ دے تب بھی سجدہ ہے۔ ہمارے لوگوں کا یقین عام طور پر اللہ کے احسانات میں تو قائم رہتا ہے، اور جب کبھی ابتلا ہو تو یقین ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے یقین کی کمی ہے۔ اگر کمزوری آ جائے اور حالات میں کمی بیشی آ جائے تب بھی یقین قائم رہنا چاہیے۔ اس لیے آپ اس بات پہ غور کریں کہ آپ کے یقین کو کوئی صدمہ نہ پہنچے اور وہ حالات کی زد میں نہ آئے۔ اپنے یقین کو اپنے حالات کی زد سے بچاؤ تو پھر آپ قائم ہیں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کا کیا حال ہے؟ اپنے آپ کو غریب سمجھو یا امیر سمجھو، مگر اپنے آپ کو سمجھو۔ یہ دیکھو کہ تم جیسا اور کوئی نہیں ہے، اور تم ایک ہی بار آئے ہو زندگی میں، اور پھر تم نے یہاں اس میلے میں نہیں آنا۔ اتنی بات تو سمجھو نا کہ پھر یہ میلہ چلا جائے گا، لہذا آپ ایسے اندیشے نہ رکھنا۔ دو قسم کے لوگ ہیں یہاں پر، مثلاً وہ لوگ جو اپنی زندگی کو کوشش کے ذریعے آسودہ حال بناتے ہیں کہ کوشش کرو اور بہتری کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کوشش کر کے ہم کر کیا لیں گے جب تک اللہ کا فضل نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ کوشش کرنے والا کبھی کبھی تو غافل رہتا ہے، کیونکہ کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کوشش اگر اللہ پر یقین کے بغیر ہو تو کوشش بذات خود جو ہے حجاب ہے، اور پھر آپ کے اور اللہ کے درمیان کوشش حائل ہے، کیونکہ آپ کوشش کو ذریعہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ ذریعہ ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ کوشش کے ذریعے تمہیں یہ بات ملے گی، مگر وہ تو اللہ کے فضل کی بات تھی۔ اس لیے کوشش کو اگر آپ نے ذریعہ سمجھ لیا تو یہ کوشش جو ہے حجاب بن جائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ فضل کرے تو کوشش آپ کے لیے آسانیاں لے آتی ہے، ورنہ تو کوشش جد و جہد جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان مقابلے میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں صرف خوشی ہوتی ہے، کوشش نہیں ہوتی، اور خوشی کے ساتھ مسافر سفر کرتا ہے، اور کوشش کے اندر جہاد جیسے جذبات ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کے لیے اللہ کے فضل کو دریافت کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر حال میں راضی رہنا شروع کر دیں اور کہیں کہ اللہ بہتر کریں، اللہ تعالیٰ فضل فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی دور کی شے کا نام نہیں ہے، بلکہ قریب کے احساس کا نام ہے۔ تو آپ اپنا قریب کا احساس ٹھیک کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کہیں جا کے اللہ کو دریافت کر لیں گے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، اور وہ باہر چلا گیا۔ جاتے وقت اپنے بزرگ سے ملنے گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں کے اللہ کو میرا سلام کہہ دینا۔ اس نے کہا جی وہاں کا اللہ کیا اور ہوتا ہے؟ بولے جب وہاں کا اللہ اور نہیں ہوتا تو پھر یہاں کے اللہ سے تو ناراض ہو کے کیوں جا رہا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ایک ہی ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ گھر سے اللہ کے لیے نکلے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو اکثر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالانکہ آپ اس وقت بھول جاتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے نکلے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے، تو جو اس نے ہمیں دینا ہے وہ ضرور دے گا۔ تو آپ اپنا عمل جاری رکھیں اور نتیجہ خود نہ نکالنا۔ نتیجے پر آپ غلطی کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ عمل صحیح ہوتا ہے۔ نتیجہ آتا ہے تو پھر کہتے ہو کہ یہ تو کوئی ہماری غلطی ہوگی، تب ہم پر یہ مشکل آ گئی ہے۔ حالانکہ لوگوں پر اتنی مشکل آ جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو تکلیف دے دیتا ہے۔ مثلاً کسی پر راضی ہوا تو اس کا بیٹا لے گیا، جس پر اللہ راضی ہو گیا اس کو غم دے دیا، اس کو تکلیف دے دی، اس کو آنسو دے دیے۔ کہتا ہے اقبال رحمت اللہ پر اللہ بڑا راضی ہے، اور وہ روتا ہی چلا گیا ساری عمر۔ اللہ راضی جو ہو گیا اس پر، تو اللہ جب راضی ہو جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر آنسو شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ راضی ہو گیا، اور ناراض ہو جائے تب بھی آنسو شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ آپ کو سوچنا ہے کہ رضا کے آنسو کون سے ہیں اور ناراضگی کے آنسو کون سے ہیں۔ یہ آپ کے عقیدے کی بات ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ قائم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ کے لیے یہ رحمت کا باعث ہے۔ دو طرح کے آدمی ہوتے ہیں، ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے حاصل کر لیا، اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ وہ اسے کہتا ہے تمہیں تو کوشش کے ذریعے حاصل ہوا، اور وہ کہتا ہے کوشش بھی اللہ نے عطا کی اور نتیجے بھی اس نے دیے، اور اس کو انجوائے کرنے کی صلاحیت بھی اسی نے دی، کیونکہ میلہ تو آپ کا ختم ہو جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی کہ فرعون کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اللہ نے کہا اسے ہماری طرف رخصت کر دو۔ انہوں نے پوچھا پھر کیا کروں؟ اللہ نے کہا پھر تم بھی آ جانا۔
تو بات کیا بنی؟ بات یہی ہے کہ دنیا میں یہی کچھ بننا ہے کہ پہلے اس کو بھیج دو پھر خود ہی آ جاؤ۔ اگر آپ سمجھ لو تو پھر رہنا یہاں نہیں ہے کسی نے۔ اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے نکلو میں کہتا ہوں کہ خوشگوار ہو کے نکلو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اور آپ اللہ کو پورے رحم کے ساتھ، اس کی طاقت کے ساتھ مان لیں، اور اپنے یقین کو کمزور نہ کرنا۔ یہ نہ کہنا کہ یہ اللہ نے کیا کر دیا، وہ اللہ نے کیا کر دیا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری یہ خواہش نہیں پوری ہوئی، یہ دعا نہیں پوری ہوئی۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا کہ ہم اب چلے ہیں آپ کی طرف، اور اب ہم آپ کی ہر بات مانیں گے۔ پھر ایک مقام آئے گا کہ جب وہ تمہاری بات مانے گا تو آپ پہلے ماننا شروع کر دیں۔ ماننے والا بہت شور نہیں مچاتا۔ آپ کی یہ حالت نہ ہو کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کہیں مل جائیں تو یہ نہ کہنا کہ یا اللہ ہمارے 2-4 کام ہی کر دیں، تو کام لینے کی بات نہ ہو، بلکہ اس وقت صرف سجدے کی بات ہو، اور یہ کہو کہ ہم آپ کا ہر حال میں کہنا مانتے ہیں۔ عربی کا بہت مشہور شعر ہے، رضینا قسمت جبار فینا، لنا العلم وللجہال مال۔ ہم راضی ہیں اس تقسیم پر جو جبار نے ہم میں کر دی، کہ ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے۔ تو آپ کا مال جو ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور علم جو ہے وہ لازوال رہے گا۔ کچھ لوگ جن کو بظاہر ناکامی ہو رہی ہے، ان کے چراغ دیر پا جلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب و غریب ہی سلسلہ ہے کہ آپ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں تو آپ کی ہر بات جو ہے وہ عجیب و غریب انداز سے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس حد تک مسبب الاسباب ہے۔ تو یہ جو وسیلے کی بات ہو رہی تھی، تو کچھ لوگ دعا کو وسیلہ بناتے ہیں۔ بس آپ دعا مانگتے جانا اور اسے چھوڑنا نہیں۔ وہ مانے یا نہ مانے تو دعا وسیلہ ہے، عبادت وسیلہ ہے، انسان وسیلہ ہے، آپ کا عمل وسیلہ ہے، قرآن پاک وسیلہ ہے۔ کچھ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا، بس اللہ کا سفر ہی کرتے گئے، یہ بھی وسیلہ ہے۔ وہ صرف اللہ کے حکم سے سفر کرتے گئے کہ اللہ کا حکم ہے کہ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ جھوٹوں کی کیا عاقبت ہوئی، تو یہ بھی وسیلہ ہے۔ تو وسیلے کو قائم رکھو۔ وسیلہ آپ کا یقین پختہ کرتا ہے۔ جب یقین پختہ ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی آپ پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ پختہ یقین ہی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آپ لوگوں کی یقین جو ہے وہ اکثر دقت میں آ جاتے ہیں، اس لیے اپنے یقین کو کمزور نہ ہونے دیں۔